اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ سورۃ الفیل ہے، مکی صورت ہے، 5 آیتیں ہیں، اور اس صورت میں خسارے کے ایک سبب کا بیان ہے جو ہے حکومت پرستی یا منصب پرستی۔ حضرات ادھر توجہ میری طرف۔ خسارے کے اسباب میں ایک سبب بیان ہوا ہے، وہ ہے سرمایہ پرستی، دولت پرستی۔ سمجھ آیا؟ اب ہے منصب پرستی، حکومت پرستی۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی حکومت تو اللہ جل جلالہ نے اس دنیا میں بہت سے لوگوں کو دی ہے۔ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ بعضوں کو اللہ حکومت دے دیتے ہیں، بعضوں سے لے لیتے ہیں۔ جس طرح اللہ نے دنیا میں بہت سے لوگوں کو دولت دی ہے، بہت سے لی ہے۔ اللہ کا کوئی نعمت دینا بھی اس کا امتحان ہے، اس کا لینا بھی اللہ کا امتحان ہے۔ حکومت پرستی اور منصب پرستی کیا مطلب؟ بعض لوگ حکومت اور منصب کے نشے میں ایسے مست ہو جاتے ہیں کہ وہ اللہ جل جلالہ کے مقابلے میں آ جاتے۔ ٹھیک ہے؟ ایسے لوگوں کے لیے ان کی حکومت اور ان کا منصب اور عہدہ یہ ان کے خسارے کا سبب بن جاتا۔ اس کی مثال کیسی ہے؟ جیسے کہ مثال ہے ابرہہ کی، وہ راستہ وہ والا کھلا۔ مثال ہے کس کی؟ ابرہہ کی، اصحاب الفیل کی۔ اصحاب الفیل کا قصہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ابرہہ یہ حبشہ حکومت کا ایک فوجی جرنل تھا، اور حبشہ کی حکومت سے ایک دستہ لے کر یمن پر آیا اور یمن کی حکومت کو ختم کیا اور وہاں اپنی حکومت بنائی۔ کچھ عرصے کے بعد اس کو یہ خواب پیدا ہو گیا کہ میری حکومت صرف یمن تک کیوں رہے، پورے عرب پر کیوں نہ آئے؟ کیوں حکمرانوں کو اپنا یہ ہوس لگی رہتی؟ جس طرح کے سرمایہ کی پوجا میں لگا ہوا آدمی، سرمایہ پرست آدمی اور دولت پرست آدمی، اس کی دولت کی بھوک ختم نہیں ہوتی۔ اگر یہ ساری دنیا آپ اس کو دے دو، وہ اور بھی سوچتا رہے گا۔ اسی طرح منصب اور حکومت کا بھوکا، اس کو ایک ٹکڑا لے گا تو کہے گا نا اب اس کو اور تھوڑا بڑا کرتے۔ تو اس آدمی نے، ابرہہ نے، یہ منصوبہ بنایا کہ میں پورے عرب پر قبضہ کروں اور میری حکومت آ جائے پورے عرب پر۔ اب جب ایک آدمی جب کسی چیز کے بارے میں سوچتا ہے تو پھر اس کا منصوبہ بناتا ہے، پھر گہرائی میں جاتا ہے۔ تو ابرہہ نے سوچا کہ اگر پورے عرب پہ میں قبضہ کروں گا تو اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ تو اس کو طریقہ یہ ذہن میں آیا کہ اگر یہ مکہ مکرمہ اور خانہ کعبہ یہ والی جگہ پر آپ کا قبضہ ہو گیا تو یہاں سے پورے عرب پر قبضہ آسان ہو جائے گا۔ اب اس نے کہا کہ یہ مکہ اور یہ خانہ کعبہ، اس کے اوپر میرا قبضہ کیسے آئے گا؟ تو یہ حکومتوں کا ہمیشہ سے طریقہ رہا ہے کہ یہ جو جنگ بناتے ہیں یہ جنگ بھی مصنوعی ہوتی ہے۔ یہ حکومتوں کے آپس میں جو جنگیں ہوتی ہیں، جس کی لپیٹ میں لوگ آتے ہیں، مارے جاتے ہیں، یہ سب کچھ حکمرانوں کی ہوس ہوتی ہے۔ اس کے لیے لوگ کھلونا بنتے ہیں،
لوگ استعمال ہوتے ہیں. اس نے یہاں قبضہ کرنے کے لیے ایک جنگ کا منصوبہ بنایا. کہا کہ خانہ کعبہ کے خلاف میں کیسے کارروائی کروں گا، کچھ حالات بناؤں گا. حالات اس طرح بنیں گے کہ میں حالات یوں بنا دوں گا کہ لوگوں کو نظر آئے گا کہ مکہ کے لوگوں نے مجھ کو چھیڑا. میں نے ابتدا نہیں کی، مکہ کے لوگوں نے مجھ کو چھیڑا ہے، اور میں نے ان کے اس چھیڑ اور شرارت کے جواب میں یہ کارروائی کی. جس طرح طریقہ ہے، تاریخ میں واقعات دوبارہ دوبارہ ہوتے ہیں. اچھا، اب یہ کیسے ہوگا کہ لوگوں کو یہ نظر آئے کہ چھیڑ انہوں نے کی ہے؟ کہ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ میں یمن کے اندر اس خانہ کعبہ کے مقابلے میں ایک کعبہ بناؤں گا. جب یہ کعبہ بنے گا تو وہاں کے لوگ جوش میں آئیں گے، تیش میں آئیں گے، تو وہ کچھ کریں گے. جب وہ کچھ کریں گے تو بس اس کو میں بہانہ بنا لوں. تو اس نے بنا لیا صنعاء کے اندر ایک کعبہ، اور لوگوں کو یہ کہنے لگا کہ وہاں مت جاؤ، یہاں آیا کرو. عرب کو آیا اس پر غصہ. ایک آدمی نے آ کر کے اس کعبے کے اندر پاخانہ کر دی. اس کو تو آیا غصہ. ایک اور قبیلہ اس کے قریب آ کر کے رکا، اور انہوں نے آگ لگائی. اس آگ کی چنگاری آ کر کے اس عمارت کو لگی. بس پورا ہو گیا. یہ لشکر لے کر کے روانہ ہو. عرب کے اندر ہاتھی نہیں ہے. حکمرانوں کا یہ بھی طریقہ ہے، ہر دور میں بدماش آدمی نفسیاتی روب ڈالتا ہے. جتنے بدماش ہوتے ہیں نا، یہ نفسیاتی روب ڈال کر کے لوگوں کو مفلوج بناتے ہیں. اس لیے یہ خود بھی ڈرپوک ہوتے ہیں. بدماش آدمی ڈرپوک ہوتا ہے، وہ تو سامنے سے کوئی ہوتا نہیں، اس لیے بہت بہادر ہو جاتے ہیں. تو یہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر کے آیا. کیوں؟ عرب تو ہاتھیوں سے ڈرتے ہیں، تو کوئی مقابلے میں آئے گا نہیں. یہ عرب کے جس علاقے سے گزرا، جس نے مقابلے کی کوشش کی وہ مارا گیا، روندا گیا. حتیٰ ہوتے ہوتے، قصہ بہت لمبا ہے حضرات، میں مختصر کرتا ہوں، حتیٰ کہ یہ بالکل خانہ کعبہ کے قریب منا اور مزدلفہ کے بیچ میں ایک وادی ہے جس کا نام وادی محصر ہے، وہاں پر پہنچی. اس وقت مکے کا جو سردار تھا وہ عبد المطلب تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دادا. اس نے کعبہ کے غلاف کو پکڑا، رویا، لوگوں کو کہا، اور خود نکل گئے. یہ لوگ ابھی اسی وادی محصر میں رکے ہوئے تھے کہ جدہ کی جانب سے کچھ پرندے آئے، اور ان پرندوں کے پنجوں میں اور چونچ میں کنکر تھے. وہ پرندے آ کر کے اس لشکر کے اوپر کھڑے ہو گئے، اور ان جو کیا تھے، کنکر، وہ کنکر کو گرانا شروع کیا. اور وہ کنکر جس کو لگتا تو پار ہو کر نیچے گر جاتا، بالکل بم کی طرح لگ رہا تھا. حتیٰ کہ یہ پورا لشکر وہاں پر ایسا ڈھیر ہو گیا اور ایسا کٹ کر کے رہ گیا جس طرح جانور کے سامنے چارہ ڈالا جائے اور وہ جانور اس چارے کو کھا لے، تو آپ دیکھو کہ ایک سائز کے نہیں ہوتے. کوئی چارہ اس نے آدھا کھایا ہے، کوئی اوپر سے کھایا، کوئی نیچے سے کھایا. وہ جو چارہ ہے وہ مختلف ٹکڑوں میں سائز کے اندر چھوٹا بڑا بالکل یوں رہ جاتا ہے. اسی طرح یہ لشکر ایسا لگا، کوئی سر سے کٹا ہوا، کوئی پیر سے کٹا ہوا، کوئی کہاں پیٹ سے کٹا ہوا، کسی کا جسم آدھا کٹ گیا ہے، کسی کا کتنا کٹ گیا ہے. وہ لشکر وہاں پر پورا تباہ برباد ہو. اور ابرہہ بچ گیا عبرت کے لیے. اس کو بھی لگا
اور ایک آدمی جو جا کر کے وہاں خبر دے رہا تھا اس کے اوپر بھی پرندہ جا رہا تھا، خبر دی اور اس نے مار دی، اور ابرہہ کا گوشت ٹکڑے ٹکڑے ہو کر اس سے گرا اور تباہ برباد ہو گیا۔ نشانی ہو گئی کہ جو اللہ کی نشانیوں کی توہین کرے گا اللہ جل جلالہ اس کو اس طرح تباہ کر دیں گے۔ سمجھ میں بات؟ تو اس صورت میں بیان اس بات کا ہے کہ حکومت پرستی، منصب پرستی یہ بھی خسارے کا ایک سبب ہے۔ اب دیکھو پھر بات آ جاتی ہے، حکومت تو حضرت سلیمان کے پاس بھی رہی، حکومت تو ذوالقرنین کے پاس بھی رہی، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے اس حکومت پر کیا کہتے؟ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل۔ ذوالقرنین نے جب سب کچھ کیا ہے تو کہا ذا رحمت من ربی، یہ میرے رب کی رحمت ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر اللہ جل جلالہ کسی آدمی کو کوئی نعمت دے دے اور اس آدمی کو یاد رہے کہ یہ اللہ کا فضل اور اللہ کی نعمت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی اس امتحان میں کامیاب ہے۔ اور جس آدمی کو اللہ یاد نہ رہے یہ آدمی وہ اس کی ناکامی ہو جاتی۔ یہ مطلب سرمایہ پرستی، مال تو ہے بہت سے لوگوں کے پاس، اگر مال اللہ سے مقابلے کا اور اللہ سے غفلت کا سبب نہیں بنتا تو کوئی حرج نہیں، آدمی انفاق کرے، خوب انفاق کرے خیر کے راستوں میں۔ حضرت عثمان نے اللہ کے راستے میں اتنا مال دیا، آپ نے فرمایا کہ آج کے بعد عثمان کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ مدینہ منورہ میں مسلمان آئے تو ایک کنواں تھا بیر روما، وہ ایک یہودی کا تھا، اور لوگ آتے تھے اس سے پانی بھر کر کے لے جاتے تھے۔ مسلمانوں کا نمبر آتا تو آدمی گڑبڑ کرتا تھا، غائب ہو جاتا تھا، تالا لگا دیتا تھا۔ مسلمان بہت پریشان، پانی کا انتظام نہیں، تنگ کرتا تھا وہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کون ہے جو بیر روما کو خرید لے اور پھر مسلمانوں کے لیے اس کو وقف کر دے اور خود بھی ایک مسلمان کی طرح آ کر کے اس میں حصہ لے؟ بس حضرت عثمان نے وہ خریدا، مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا اور خود عام مسلمانوں کی طرح آ کر کے اس سے پانی لیتے۔ اللہ کا فضل ہو جائے۔ اس لیے حضرات مال اگر کوئی آدمی مانگے تو اس کے ساتھ یہ توفیق اللہ سے مانگے کہ اللہ اپنی رضا کی جگہوں میں مجھ کو خرچ کرنے کی خوب توفیق دے دے۔ بس اس آدمی کے لیے تو مال ہے پھر فائدے کا، ورنہ عیش و عشرت میں پڑ جائے، تکبر میں پڑ جائے، پھر نہیں ہے، پھر مصیبت ہے۔ علم ترہ، کیا آپ نے نہیں دیکھا کیسے کیا تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ؟ آپ نے نہیں دیکھا؟ یہ واقعہ تو آپ علیہ السلام کی پیدائش سے 55 دن پہلے پیش آیا، تو آپ تو تھے نہیں، لہٰذا یہاں علم ترى بمعنی علم تعلم ہے۔ علم ترى بمعنی علم تعلم، کیا آپ کو معلوم نہیں ہے؟ رویت دو قسم پر ہے، ایک رویت بصری ہوتی ہے، ایک رویت قلبی ہوتی ہے۔ ایک ہوتا ہے آنکھوں سے دیکھنا اور ایک ہوتا ہے دل سے دیکھنا۔ آنکھوں سے دیکھنا اس کو ترجمہ اردو میں ہے دیکھنا، اور دل سے اس کا اردو ترجمہ ہے جاننا۔ علم ترى، کیا آپ کو معلوم نہیں ہے؟ کیف فعل ربک، کیسے کیا تیرے رب نے باصحاب الفیل، ہاتھی والوں کے ساتھ۔ علم یجعل، کیا نہیں کیا اللہ نے کیدہم، ان کی تدبیر کو، فی تضلیل، غلط، ان کی سب تدبیر غلط ہو گئی۔ انہوں نے سب منصوبہ بنایا تھا کہ ہم جا کر کے کعبے پر قبضہ کریں گے اور کعبے کے بعد پورا جزیرۃ العرب پر قبضہ کریں گے۔ یہ تو نہیں معلوم تھا کہ وادی محصر میں ان کا پورا لشکر تباہ ہو جائے گا۔ اگر ان کو یہ معلوم ہوتا تو آتے کبھی؟ آدمی اپنی تباہی کی جگہ پہ تو نہیں جاتا ہے،
کسی کو اگر یہ معلوم ہو جائے کہ میری موت فلانی جگہ میں فلانے واقعے سے، تو آدمی جائے گا ہی نہیں۔ اگر ابرہہ کو یہ معلوم ہوتا کہ وادی محصر میں میری موت آئے گی اور میرا پورا لشکر تباہ ہو جائے، تو وادی محصر میں آتا ہو۔ اللہ نے اس کی تدبیر کیسے غلط کر دی کہ اس نے اپنی موت کی تدبیر بنائی خود۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ، اور بھیجے اللہ تعالیٰ نے ان پر طیر پرندے ابابیل، جماعت جماعت کی شکل میں۔ ابابیل پرندوں کا نام نہیں، ابابیل کا معنی جھنڈ کے جھنڈ، غول کے غول، ٹکڑیاں ٹکڑیاں، وہ پرندے آئے۔ ترمیہم، جو مارتے تھے، پھینکتے تھے ان پر، بحجارتن، پتھر، من سجیل، کنکر کے، فجعلہم، کر دیا ان کو، کعصفن، جیسا کہ چارہ، مأکول، کھایا ہوا۔ کھایا ہوا چارہ جیسے ہوتا ہے نا، کہ وہ آپ، ایک تو ہے کہ آپ نے چارہ لیا اور اس کو کاٹا، تو آپ نے بیچ سے کاٹا تو ایک سائز کا کٹ گیا، لیکن جانور کے سامنے رکھا اور جانور نے اس کو کھایا، تو کوئی بڑا کوئی چھوٹا کیسا، اس طرح ان کا لشکر ہو، کر دیا ان کو جیسے بھوسا کھایا۔